موٹروے لاہور پر ہوا ایک اندوناک واقعہ۔ جی ہاں، ایک اور ہوا کی بیٹی کی عزت ہوئی پامال۔ وہ درندے کون تھے اور یہ واقعہ کیوں اور کیسے پیش آیا؟ یعنی شاہدین اور پولیس کے بیانات اور تمام تفصیلات جانیے ہماری اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جی ہاں، ہوا کی بیٹی کی عزت کو پھر اچھالا گیا اور یہ واقعہ پیش آیا کہیں اور نہیں، لاہور جیسے بڑے شہر میں، جہاں پر پولیس کے مطابق سب سے اچھا سیکیورٹی کا نظام ہے۔ نہ صرف تمام پولیس آفیسرز بلکہ خود وزیر اعلیٰ کا آفس بھی لاہور میں موجود ہے۔ اطلاعات کے مطابق ثنا نامی خاتون جو کہ گجرانوالہ کی رہائشی تھی، لاہور ڈیفنس میں اپنی بہن کے گھر آئی ہوئی تھی۔ 9 ستمبر کی رات وہ اپنی گاڑی وائٹ کلر کی ہونڈا سیوک میں گجرانوالہ واپس اپنے گھر جا رہی تھی۔ اس کے ہمراہ اس کے 3 بچے بھی تھے، جن میں اس عورت کا ایک 9 سالہ بیٹا، 5 سال کی بیٹی اور تیسری 3 سال کی بیٹی اس کے ہمراہ تھی۔ رات 3 بجے موٹر وے پر گجرپورہ کے قریب ثنا نامی خاتون کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا اور گاڑی بند ہو گئی، جس پر اس نے گجرانوالہ اپنے ہسبینڈ کو کال کی۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے، جس پر اس کے ہسبینڈ نے اسے 130 پر کال کرنے کا کہا، جو کہ موٹر پولیس کا نمبر ہے۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد جب 4 بجے اس کا ہسبینڈ اور اس کے ہسبینڈ کا دوست عورت کی بتائی ہوئی لوکیشن پر اسے لینے وہاں پہنچے تو وہاں پر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور گاڑی میں کوئی موجود نہ تھا۔ موٹر وے کے نزدیک جب انہوں نے جھاڑیوں میں دیکھا تو وہاں سے عورت بہت بری حالت میں اپنے بچوں کے ہمراہ واپس موٹر وے کی طرف آ رہی تھی۔ واقعہ ہوا کچھ چونکہ ثنا کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہوا تو اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی وقت یہ دونوں ملزم ڈکیتی کی واردات کرنے گاڑی کی جانب بڑھے۔ انہوں نے اس عورت سے اس کی جیولری، 1 لاکھ روپے کیش اور ATM کارڈ چھین لیے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عورت اکیلی ہے تو ان عادی مجرموں نے اس عورت کو مارا اور گھسیٹتے ہوئے پاس والی جھاڑیوں میں لے گئے اور اس کے 3 بچوں کے سامنے اس عورت کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزم اس سے پہلے بھی اس قسم کی وارداتوں میں ملوث رہ چکے ہیں۔ وہاں پر سب سے پہلے ڈولفن اہلکار پہنچے۔ اس ڈولفن اہلکار کا بیان کیا تھا وہ سنتے ہیں۔ ہم اپنی روٹین کی پیٹرولنگ کر رہے تھے محمود بوٹی گول چکر کے پاس، تو ہمیں ایک IC3 نے کال نوٹ کروائی کہ ادھر نا کوئی موٹر وے کے اوپر ڈکیتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ لوگ ڈکیتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے کالر سے رابطہ کر کے فوری رسپونڈ کیا ہے۔ یہ کال ہمیں تقریباً 2:49 پہ موصول ہوئی ہے اور 2:53 پہ ہم موقع پہ پہنچ گئے اور ہم نے کنٹرول کو نوٹ کروایا کہ کنٹرول پوزیشن موقع پہ ہے اور باقی کی جو تفصیلات ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ادھر جب گاڑی کے اندر لائٹ مارنے سے ہمیں گاڑی کے اندر کچھ نہیں ملا، کوئی فیملی نہیں تھی ادھر، تو ہم نے نیچے نا موٹر وے سے تھوڑا نیچے کی طرف لائٹ سے ہمیں ایک معلوم ہوا کہ ادھر ایک جوتا پڑا ہوا ہے بچے کا۔ جب وہ جوتا ہمیں نظر آیا تو ہم نے ادھر فائرنگ کی۔ ہم نے 6 سے 8 راؤنڈ تقریباً فائر کیے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم لائٹ کی مدد سے اپنی ٹارچ کی مدد سے نیچے گئے ہیں موٹر وے پہ، تو آگے ہمیں ایک اور جوتا ملا بچے کا۔ میں نے ساتھیوں کو بلایا کہ ادھر کچھ لوگ جا رہے ہیں، مجھے شک ہو رہا ہے کہ نشانات جا رہے ہیں پاؤں کے، تو میرے ساتھی میرے ساتھ نیچے گئے ہیں۔ ہم نے آوازیں لگانا شروع کی کہ کیا ادھر کوئی ہے، ہم پولیس سے ہیں، کیا ہمیں کوئی سن رہا ہے، تو ہمیں کوئی آواز نہیں آئی۔ اس کے بعد تقریباً پھر ہم نے آواز لگائی کیا کوئی ادھر ہے، کیا ہمیں کوئی سن رہا ہے، تو ہمیں ایک آواز سنائی دی بھائی۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ ادھر ہمیں کوئی آواز سنائی دی ہے، تو ہم لائٹ کی مدد سے اس طرف گئے تو ہمیں آگے جا کے دیکھا کہ ایک لیڈیز اپنے بچوں کو، جو اس کے 3 بچے تھے، وہ ان کو سمیٹے ہوئے کھڑی تھی اور بہت زیادہ خوفزدہ تھی، ڈری ہوئی تھی، تو وہ پاس آنے نہیں دے رہی تھی۔ میں نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم پولیس سے ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، تو آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کی محافظ ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ہماری بات نہیں سنی، وہ پاس نہیں آنے دے رہی تھی۔ تو اس کے بعد پھر ہم اس کے پاس گئے ہیں، ان کو اپنا مطلب وائرلیس سیٹ انہوں نے دیکھا تو اس نے یقین کیا، تو پھر انہوں نے بچے ہمارے ہینڈ اوور کیے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ خبر پھیلی تو یہ المناک حادثہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا اور حکومت کو بھی ہوش آیا اور حکومتی اور اپوزیشن ارکان اپنی اپنی سیاست چمکان لگے، تو وہیں پولیس بھی اپنے غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کرتی رہی، اور CCPO کا بیان بھی سن لیجیے۔ کہانی یہ ہے کہ یہ خاتون اگر آپ کی علم میں ہو تو رات 12:30 بجے ڈیفنس سے نکلی ہیں ادھر جانے کے لیے گوجرانوالہ۔ اب میں پہلے تو یہ حیران ہوں کہ 3 بچوں کی ماں ہے، اکیلی ڈرائیور ہے، آپ ڈیفنس سے نکلی ہو، آپ سیدھا روڈ لو، GT روڈ جہاں پہ آبادی ہے، اور گھر چلی جاؤ۔ اگر آپ اس طرف سے نکلی ہو تو کم از کم اپنے پیٹرول چیک کر لو، کیونکہ اس سائڈ پیٹرول پمپ نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ مسئلہ تھا ان کا۔ وہ جیسے ہی انہوں نے ٹول پلازا کراس کیا سیالکوٹ اس پہ موٹر وے پہ، تو اس سے ذرا آگے جا کے انہوں نے کہا جی میرا تو پیٹرول ختم ہو گیا 1 بجے رات۔ اب 1 بجے رات پیٹرول ختم ہو گیا۔ انفارچونیٹلی موٹر وے ابھی تک یہاں پر ڈپلائمنٹ نہیں کر سکتی، ان کے پاس ریسورسز ہیومن وغیرہ کم ہیں۔
اب چونکہ یہ معاملہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن چکا تھا، نہ نگل سکتے تھے نہ نکال سکتے تھے، لہٰذا 3 دن کی مسلسل انویسٹیگیشن کے بعد، جس میں پاکستان کے اداروں کی انتھک محنت کے بعد بالآخر 11 ستمبر کی رات 11 بجے ملزمان کا پتہ لگا لیا گیا، اور 12 ستمبر کو وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب اور فیاض الحسن چوہان نے ملزمان کی تفصیلات بتائیں اور تصاویر بھی دکھائیں، اور بتایا کہ ہم ملزمان تک پہنچ گئے تھے لیکن ملزمان ان علاقوں سے فرار ہو گئے۔ ملزمان میں مرکزی ملزم جس کا پہلے بھی کرمنل ریکارڈ رہ چکا ہے، عابد علی ولد اکبر علی، تاریخ پیدائش 22 مئی 1993 ہے، جو کہ ضلع بہاول نگر، تحصیل فورٹ عباس، چک نمبر 152/2 ایل کا رہائشی ہے، جبکہ دوسرا ملزم وقار الحسن ولد عنایت علی، تاریخ پیدائش 26 فروری 1983 ہے، جو کہ ضلع شیخوپورہ کوٹ امام دین نبی پور فیروز پور والا کا رہائشی ہے۔ نہ جانے کب تک زینب، ثنا اور ان جیسی قوم کی بہت سی مظلوم بیٹیاں عابد اور وقار جیسے درندوں کی حوث کا نشانہ بنتی رہیں گی، اور حکومت نہ جانے کب ہوش کے ناخون لے گی اور ایسی درندگی کے خلاف کوئی قانون کب پاس کرے گی۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے ظالموں کو سخت سے سخت عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ اور کوئی حوا کی بیٹی ایسی زیادتی کا نشانہ نہ بن سکے۔ اب آگے کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیے انفوٹینمنٹ ورلڈ سے۔